نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور واپس کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میں ذرا رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے بچے چھوٹے رہ گئے ہیں پیچھے، وہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، وہ میرا کاروبار کون دیکھے گا، وہ میری جاب کا کیا ہوگا، وہ جہاں میں باس تھا دفتر میرے بغیر چلتا نہیں تھا، اس دفتر کا کیا بنے گا، میرے بغیر تو محفلیں نہیں سجتی تھی، ان محفلوں کا کیا ہوگا، کوئی نہیں یہ سوچے گا۔ جن چیزوں کا ہم آج سوچتے ہیں نا کہ میں انڈسپینسیبل ہوں، میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اگر میں نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہاں قیامت آ جائے گی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ گھر بھی چلیں گے، یہ ادارے بھی چلیں گے، یہ محفلیں بھی سجیں گی، اور یہ بچے بھی جئیں گے، اور یہ والدین بھی رہیں گے، سب چلے گا۔ یہ دھوکہ ہے ہمارا کہ ہمارے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، ہم بڑے اہم ہیں۔ نہیں، وہ اہم ہے نمبر 1 جو سب کو چلا رہا ہے، جو ہمارے بعد بھی زندہ ہے، حی لا یموت ہے۔ تو انسان کیا چاہے گا؟ میں واپس جا کے وہ چھوڑے ہوئے کام کر کے آؤں؟ نہیں، وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، اب میں صرف ایک مقصد کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، صرف ایک مقصد، اور وہ میں نیک کام کروں بس۔ یہ مرنے والا سوچے گا، ہم آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ کیا ہم پہ موت نہیں آنی؟ اس وقت سوچنا تو فائدہ نہ دے گا، آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ آج سے کیوں نہیں آغاز کرتے؟ آج سے کیوں نہیں نیکیوں کا دروازہ کھولتے؟ کیوں نہیں اس پر جم جاتے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کافر کی یا نہ ماننے والے کی اس آرزو میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ دنیا میں خاندان قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ نیک کام کرنے کی آرزو کرے گا۔ کاش مجھے نیکی کا موقع مل جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بستر مرگ پر، ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا شخص جو مر چکا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے سکے اس وقت تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، اگر تمہیں زندگی ملے تو تم کیا کرو گے؟ حالانکہ وہ اس کو ملنے والی نہیں، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ تمہیں زندگی ملے، 1 گھنٹہ مل جائے یا 1 دن مل جائے، کیا کرو گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میں کسی بار میں جاؤں گا، یا کچھ جام اور چڑھا لوں، کسی کسینو میں جائے گا، کسی پارک میں تفریح کو جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ تم سب ہٹ جاؤ، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں۔ لیکن اس کے پاس اب وہ چانس نہیں رہا۔ اس بستر پہ خود کو ڈال کے دیکھیے، ایک دن مجھ پہ بھی یہی آنا ہے جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوگا، جس دن معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہے گا، میرا اختیار چھن چکا ہوگا۔ اس وقت میں کیا چاہوں گی اور کر نہ سکوں گی، وہ آج کر سکتی ہوں۔ آج موقع ہے، آج طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ہوش بھی ہے، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، آج کر سکتی ہوں۔ آج کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ جو کل رونا ہے وہ آج کیوں نہیں رو لیتی؟ وہ جو کل سوچنا وہ آج کیوں نہیں سوچ لیتی؟ مجھے آج سوچنا ہے، آج سے ایک نیا عزم لے کر زندگی کا نیا باب شروع کرنا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانا ہے، مجھے نیکیوں کے رستے پہ چلنا ہے، مجھے نیکیوں کے مواقع کو نہیں گنوانا، مجھے اپنے وقت کا بھرپور اور درست استعمال کرنا ہے۔ یہ زندگی مجھے صرف ایک بار ملی ہے، میں کسی بھی قیمت پر اسے نہیں گنوا سکتی، کسی کی خاطر اسے نہیں ضائع کر سکتی۔ اور ہاں، اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو، وہ کہیں گے کیوں جائیں، کس لیے جائیں، نہیں جانا چاہتے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک اعمال ساتھ لے کے گئے ہوں گے، جن کے پاس زیادہ راہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان دیکھنے لگتا ہے، یعنی اب ایک مومن کے لیے، نیک کام کرنے والے کے لیے جب موت کا دروازہ کھلتا ہے، دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے موت کے ذریعے، تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ اپنے اعمال کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے، رحمت کے سامان نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمیٹتا رہا اس دنیا میں۔
لمحے لمحے یہی کوشش کرتا رہا کہ کچھ کما لوں، کچھ لے لوں. تو وہ جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں اس کو نظر آتی ہے، سجا ہوا. تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے، کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے؟ تو وہ کہتا ہے میں ان غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کے کیا کروں گا، مجھے کوئی شوق نہیں واپس جانے کا. مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ، میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس کے دیدار کے شوق میں جیتا تھا، میں اس کے لیے تڑپتا تھا، میں تو اس کی یاد میں جیتا تھا. مجھے دنیا سے محبت نہیں تھی، مجھے واپس نہیں جانا. خواہ اس کے بچے چھوٹے ہوں اور خواہ اس کے کاروبار پیچھے رہتے ہوں اور خواہ اس کے دفتر خالی ہو گئے ہوں، وہ نہیں جانا چاہے گا. وہ کہے گا مجھے نہیں جانا اس گھٹن والی دنیا میں جہاں لمحہ لمحہ امتحان تھا. میری روح تو آج آزاد ہو گئی، میں تو غموں سے نجات پا گیا، مجھے واپس نہیں جانا، مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ. لیکن اس کے برعکس جب کسی ایسے شخص سے پوچھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو، جس نے آخرت کی تیاری ہی نہ کی ہو، تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، واپس لے جاؤ، اب میں ذرا کچھ کر کے آؤں. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. فرمایا عائشہ نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے اور رحمت کے فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے آگے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑنا چاہتا ہوں اس دنیا کو اور میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی یہ نہیں جو مجھے جنت میں جانا ہے، اسے کیا شوق ہوتا ہے؟ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک کافر کو، ایک منافق اور فاسق کو جب دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے تو اس وقت اسے نظر آ جاتا ہے کہ آگے کیا بھیانک انجام ہے. وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ چوری چکاری، وہ غلط کاری، وہ دھوکے، وہ فراڈ، وہ ساری چیزیں، وہ حرام کاریاں، وہ ساری سامنے کھڑی ہیں انتظار میں، آؤ ہم تمہیں مزہ چکھائیں. اس وقت اس کو سخت ندامت اور پریشانی ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے واپس جانا ہے، لیکن پیچھے سے دروازہ بند. وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، دروازہ بند، آہنی گیٹ بند، کوئی واپسی نہیں. ایک جانا نہیں چاہتا، اس سے پھر پوچھا جاتا جانا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں، مجھے تو اپنے رب سے ملنا ہے. وہ جی اس لیے رہا تھا، اس کی تو زندگی کا مقصد یہی تھا کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا میں اس کو خوش کر لوں. تو اس کو تو بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی، وہ تو آگے بڑھے گا ہی، وہ کیوں جائے گا پیچھے؟ اس کے لیے اس دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں جس کے لیے وہ جیے. اس کے لیے جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ تو سامنے ہے، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا. اگر آپ کی محبوب ترین چیز آپ کے سامنے ہو، آپ پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر کیوں دیکھیں گے؟ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ محبوب چیز سامنے ہے، آپ کی نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہیں. اور جس کے سامنے بھیانک منظر ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا اور وہی واپس جانا چاہے گا، اور جب لوٹے گا تو دیکھے گا دروازہ بند. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا ہرگز نہیں، امپاسبل، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو صرف ایک بات ہے، یہ تو صرف کہنے کی ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی مومن سے، نیک شخص سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی دیگر سوالوں کے علاوہ. مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں، دو فرشتے امتحان لینے آتے ہیں، جواب دینے والا ایک ہے، سوال کرنے والے دو ہیں. اور نام بھی آپ دیکھیے ذرا، منکر اور نکیر. منکر کا کیا معنی؟ جس کا انکار کیا جائے، اور نکیر بھی جس کا انکار کیا جائے، فعیل کے وزن پر اور مبالغہ.
وہ دونوں کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے، یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر ہر طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے۔ تب مردہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزشت سناؤں۔ میں جا کے انہیں کہانی سنانا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ یاسین میں شہید کیا جانے والا شخص کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ شہید بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دیا جائے، یعنی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ دنیا میں رہیں، ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ذرا جا کے بتا دیں یا کوئی بتا دے پیچھے والوں کو کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ وہ دونوں کہیں گے جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاوند ہی جگا سکتا ہے، اس طرح تم قیامت تک آرام کرو۔ اور مرنے والا اگر منافق ہوتا ہے تو ہر سوال پہ شور مچاتا ہے اور کہتا ہے لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی۔ اندھا بن کے جیا، میرا دین کیا تھا؟ بس جو لوگوں کا دین تھا، جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہیں گے ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا، زمین باہم مل جائے گی، پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی اور تا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال جب ایک خراب شخص یہ کہے گا مجھے واپس جانا ہے تو کہا جائے گا یہ صرف بات ہے جو کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو بول رہا ہے، کوئی اس نے جا کے اچھے کام نہیں کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کرنا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ میں بھی کر لیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ایک اور واقعے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چور نے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، اس دفعہ چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے اس کی یہ بات سنی تو ایک درہ لگایا اور فرمایا ایک تو چوری کرتے اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عمر نے اسے سزا کا حکم دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہوتی تو یہ پکڑا نہ جاتا، کیونکہ پہلی دفعہ غلطی کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا اور نہ اس کا راز فاش کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید توبہ کر لے۔ تو قیامت کے دن بھی جس کو پکڑا جائے گا وہ عادی مجرم ہوگا، اور اس کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ جن میں وہ توبہ کر سکتا تھا، جن میں وہ باز آ سکتا تھا، جن میں وہ رک سکتا تھا، کیونکہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان پھسل جاتا ہے، پھٹک جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے یا چھپ کے غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس غلط کام پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید رک جائے، اس کو مہلت دی جائے۔ لیکن جو شخص مرتے دم تک نہیں توبہ کرتا، وہ مر کے جو توبہ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی توبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اور اب ان کے بیچ میں تو ایک دیوار حائل ہو گئی، ایک پردہ آ گیا، ایک آڑ آ گئی۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہونے والے پردے کا نام ہے، جس سے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے۔ کوئی روحیں پلٹ پلٹ کے گھروں میں کھانے کھانے اور دیکھنے اور خوش ہونے یا رونے نہیں آتی، مکمل رکاوٹ، پردہ۔ اب کیا ہے؟ اب تو آگے کی منزلیں ہیں، اور اگلی منزل اب کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ سور کا پھونکا جانا بڑی آفتوں میں سے ایک آفت۔ ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں کہ ثقلت فی السماوات والارض والساعة ادہا وامر، کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں، زمین و آسمان پہ اس سے بھاری دن کوئی نہیں گزرا جب سے وہ بنے۔ ابھی آپ دیکھیں نا جو سونامی کا ڈیزاسٹر آیا تو جن علاقوں میں آیا ہے بس وہ
وہیں تک ہی رہا نا. جو زلزلہ وہاں پر آیا اور زمین پھٹی وہ ایک ہی جگہ تھی نا, وہیں پر. آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ وہاں زلزلہ آیا. اور وہ زلزلہ کیسے تھا؟ ریکٹر سکیل پر 9 کے عدد کو چھو گیا تھا. زلزلے کی طاقت ایسی تھی جیسے ایک جگہ پہ بیک وقت 950 ایٹم بم پھینکے گئے ہوں. ایک ایٹم بم سے کتنی تباہی آتی. اور وہ جو ایک جگہ پھٹی اور زمین اندر سے اس کی پلیٹیں ہل گئیں, اوپر نیچے ہو گئیں, وہ اتنا شدید زلزلہ تھا اور اتنے شدید دھماکہ تھا کہ جیسے ایک نہیں, 2 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 950 عام بم نہیں, ایٹم بم مارے گئے ہوں. اور پھر بھی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ زمین پہ کوئی زلزلہ آیا. وہ تو ہم نے ٹیلی ویژن اخباروں میں دیکھا تو پھر پتا چلا. اس جگہ کو سائنٹسٹ رنگ آف فائر کہتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے اسی ایریا میں آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود زمین کے دوسرے حصے پہ نہیں پتا چلتا وہ کیا دھماکے تھے, وہ کیا آفت تھی. یہاں آپ نے صرف خبروں سے دیکھی پڑھی, خود نہیں محسوس کی. تو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا زلزلہ کیا زلزلہ ہوگا, کتنی زمین ہلے گی اور کتنے سمندر پھٹیں گے اور کتنے پانی سمندروں کے سک ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ وہ شور ہوگا جو پوری زمین پر بیک وقت ہوگا. ٹھیک ہے کچھ لوگ اس دن امن میں ہوں گے, لیکن کیا ہم واقعی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے, امن والوں میں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا, لیکن انبیاء کا حال کیا ہوگا, شہداء کا, صلحاء کا. یعنی وہ ایک ایسا منظر اور ایسا سین ہوگا کہ نیک سے نیک شخص بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. اگرچہ وہاں عرش الہی کا سایہ بھی ہوگا, اگرچہ وہاں حوض کوثر بھی ہوگا, لیکن وہ کس کے لیے؟ وہ سب کے لیے نہیں ہے. تو حوض کوثر پہ کچھ لوگ جا رہے ہوں گے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوں گے, آپ کی امت ہی کو صرف وہاں آنے کی اجازت ہوگی نا. تو امت میں سے بھی ان لوگوں کو پرے پھینک دیا جائے گا کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا, خواہ وہ کلمہ گو ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں. تو ہم کہاں سے جانتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں ہوں گے؟ اور عرش الہی تلے جو 7 لوگ ہیں ان میں سے کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہے, یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس کے لیے ہمیں کوئی توجہ ہے؟ تو وہ دن معمولی دن نہیں. اور اگر ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیں کہ یہ صرف یک طرفہ تصویر ہے, دوسری باتیں نہیں بتائی گئی, تو بھی ہمیں اپنے آپ کو وہاں پلیس کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور ہم کہاں ہوں گے اگر پیغمبروں کے اوپر یہ کیفیت ہوگی. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو ان کے بال بال سے خون رسنے لگے گا, ایسا خوف ہوگا. ہم نے جس طرح دنیا میں کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوا ہے, ہم آخرت کے بارے میں بھی اتنے ہی کیئر لیس ہیں. کیا فرق پڑتا ہے, دیکھا جائے گا جب آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب امن میں رہنے والوں میں سے ہوں, لیکن کس کو خبر کہ اس کا آخری وقت کس طرح آتا ہے. کیوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں اور کہا جائے صرف ایک شخص نہیں جا سکتا, تو مجھے پھر بھی ڈر رہے گا کہیں وہ میں تو نہیں, کہیں وہ میری بات تو نہیں. تو قیامت کے دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, جب سور پھونکا جائے گا, اور سور کا پھونکنا پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے, تو ساری رشتہ داریاں ختم. اہل عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت تھی. لوگ کسی بھی آفت اور کسی بھی مصیبت کے وقت کہاں رجوع کرتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں کی طرف. یعنی اسٹرانگ قبائلی سسٹم تھا نا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنا ان کا آپس کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے. تو قیامت کے دن وہ سارے رشتہ دار اور دوست جن پہ وہ دنیا میں بھروسہ کرتا تھا وہ سب چھوڑ بھاگیں گے اس کو. فلا انصاب بینہم, اور پھر ولا یتساءلون. اور تساؤل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے مدد مانگنا, ایک دوسرے سے حق مانگنا. کوئی کسی سے مدد مانگ ہی نہ سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. کوئی بوجھ سے لدا ہوا, گناہوں سے لدا ہوا شخص اگر کسی اور کو بلائے گا بھی, ان تدعو مثقلۃ الی حملها, کسی اور کو پکارے, آؤ ذرا میرے گناہ تھوڑے سے تم اٹھا لو, میری کمر ٹوٹ رہی ہے, لا يحمل منہ شیء, ایک گناہ بھی اٹھا کے اس کی کمر ہلکی نہیں کرے گا. ولو کان ذا قربا, خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, عزیز ترین ہی کیوں نہ ہو. آج تو بات ہے عمل کی, لائے کیا ہو, ساتھ کیا ہے. فمن ثقلت موازینہ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے اوزان بھاری ہو گئے، جن کے اعمال نامے وزنی ہو گئے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ اعمال کی۔ کیسے اعمال کی؟ جو اسے وہاں فائدہ پہنچائیں۔ یہ اعمال نامے کس چیز پر مشتمل ہوں گے؟ ان اعمال ناموں میں کیا کچھ ہوگا؟ اعمال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ وہ کام جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے، وہ آثار جو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑے، ما قدموا و آثارہم، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، اور اس کے علاوہ شہیدوں کا خون، علماء کی روشنائی جس سے کتابیں لکھی گئیں، ان سب چیزوں کا بھی وزن ہوگا۔ اسی طرح وہ علم جو ہم بانٹتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں تک لے جاتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ فضل العلم ایک کتاب ہے، اس میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا اعمال نامہ لایا جائے گا اور ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا، لیکن پلہ ہلکا ہوگا کچھ۔ اب یہاں کامیابی کا معیار کیا بتایا گیا ہے؟ کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پہنچ سکے گا، آگے کامیاب ہوگا۔ جب وزن کیا گیا، کچھ نیکیاں کم نکلی، کچھ پوائنٹس کا فرق آ گیا۔ اب کیا ہو؟ اتنے میں اس شخص کے پاس بادل کی طرح کی ایک چیز لائی جائے گی، کوئی چیز آئے گی اور تو اس کو بھی اس میں رکھ دیا جائے گا اور یوں پلہ بھاری ہوگا۔ اس وقت اس سے پوچھا جائے گا، اے شخص تم جانتے یہ کیا چیز تھی؟ یہ بادل کیا تھا؟ وہ کہے گا مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اسے بتایا جائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تو لوگوں میں بانٹتا تھا، یہ وہ تیری بھلائی ہے جو تو نے دوسروں کے ساتھ کی۔ آثار، ان کو بھی پھر وزن میں رکھا جائے گا۔ لیکن آج ہم اس معاملے میں کتنے بخیل ہیں، پتہ ہوتا بھی ہے تو بھلائی اور خیر آگے نہیں لے جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے خود اگر کہیں بیٹھ کے نفل پڑھ لی، اپنے لیے خود کچھ کر لیا، ہمارے لیے وہی کافی۔ کیا پتا وہ کافی نہ ہو، ساری زندگی بھی آپ سجدے میں پڑے رہے تو کافی نہیں ہے۔ لہذا اپنے اندر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انکنڈیشنل بھلائی کیا کریں دوسروں کے ساتھ، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو روشنی دیتی ہے انسان کو، جو لوگوں کو آنکھوں کی روشنی، بصیرت کی روشنی عطا کرتی ہے۔ آپ آج دوسرے کا بھلا کریں گے، کل آپ کا بھلا ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ فی جہنم خالدون، اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی نیکی، ایک نیکی صرف، وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کی سیئات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ نہیں کہتے کہ والمیزان حق، میزان حق ہے؟ کیا مطلب ہے میزان حق ہے؟ وہ ڈنڈی مارنے والا ترازو ہے؟ نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ہم آج کیوں نہیں اچھائی برائی میں فرق کرتے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ یا کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، ہم سوچتے ہیں اچھا کر لو تو بھی ٹھیک ہے، برا کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم زندگی اسی طرح تو گزار رہے ہیں۔ وقت استعمال کر لو تو بھی اچھا، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ دنیا میں کچھ کر جاؤ تو بھی اچھا، نہیں کر سکتے تو بھی کیا ہوا؟ ہمارا تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اسی لیے تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں کہ سب تول ہوگا، یہ سب باتیں سچ اور حق ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ کیا ہے وہ جہنم؟ تلفح وجوہہم النار، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بدشکل ہو کے پڑے ہوں گے، منہ بگاڑے ہوئے ہوں گے، بگڑے منہ والے ہوں گے، بگڑی ہوئی شکلوں والے۔ آگ ان کے چہرے بگاڑ دے گی۔ کالے کا معنی کیا ہے؟ ہونٹوں کا سکڑ جانا، دانتوں کا نکل آنا، چہرے کا بگڑ جانا، تیوری چڑھانا، یعنی سکڑ کے وہ جیسے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں نا منہ پہ،
یعنی کھال سکڑ جائے گی، بگڑ جائے گی۔ ایک بچی نے لکھ کے بھیجا تھا کہ اس سال ہم الہدا کی ایک ٹیم سول ہسپتال گئے، یعنی الہدا کا ایک سوشل ورک کا پروگرام ہے جس میں بچیاں مختلف ہسپتالوں میں، جیلوں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ دین کی تعلیم کا بھی بندوبست۔ تو کہتے ہیں کہ اس سال ہماری ٹیم جو ہے وہ سول ہاسپٹل گئی۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جلے ہوئے مریضوں کے وارڈ میں جائیں۔ جب ہماری انچارج نے یہ ڈیسیژن لیا تو ہم سب گھبرا گئے کہ ہائے جلے ہوئے لوگوں کو کیسے دیکھیں گے۔ ہم اپنے ساتھ مریضوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کیسٹس اور دعاؤں کے کارڈز لے کر گئے تاکہ ہم مریضوں کو کچھ دلاسا دیں، یعنی کچھ دعائیں بتائیں اور کچھ سننے کے لیے دیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے۔ خیر ہم وہاں جب اندر داخل ہوئے تو جو ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم نے وہ مریض بھی دیکھے جو سر سے پاؤں تک جلے ہوئے تھے۔ ایک خاتون جن کو میں نے دیکھا ان کا بالکل وہی حال تھا جو ہم نے پڑھا کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ میں نے ان کو بہت قریب سے جا کے دیکھا، ان کو جا کر ملی، مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال لیا، یعنی شکل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے ان کی اجازت سے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چہرے کی کوئی کھال نظر نہیں آ رہی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، تکلیف سے برا حال تھا۔ اس وقت میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہم اجرنی من النار۔ اس سے پہلے یہ دعا میں نے کبھی اتنی شدت سے نہیں مانگی تھی، یعنی اتنی ڈوب کے یہ دعا کبھی نہیں مانگی تھی، اللہم اجرنی من النار۔ کہتے وہ منظر نہایت تکلیف دہ تھا۔ پھر انہوں نے ان کی بیٹی کو دعاؤں کا کارڈ دیا تو مریضہ نے کہا کہ جس رب نے جلایا ہے وہ ٹھیک بھی کر دے گا۔ یہ یقین اور بھروسہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر جو لوگ جہنم میں جلے وہ کیسے شفا پائیں گے؟ ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ ان کو کون بچائے گا؟ ہم آج کیوں نہیں تڑپتے لوگوں کو ساگ سے بچانے کے لیے تاکہ ہماری اپنی بھی نجات ہو جائے، ہم خود بھی بچ جائیں۔ تو یہ مریضہ جن کا انہوں نے ذکر کیا، یہ کہتی ہیں کہ یہ فٹس کی مریضہ تھی، یعنی ان کو فٹس پڑتے تھے، اور ایک دن چولہا جلا رہی تھی کہ دورہ پڑ گیا اور پوری کی پوری آگ ان کے جسم کو لگ گئی اور وہ ہوش میں نہیں تھی، اس لیے پوری کی پوری جل گئی تھی۔ اس کی کیس ہسٹری یہ تھی، کیونکہ جب تک انسان جاگتا ہے یا ہوش میں ہوتا ہے تو وہ آگ سے بچتا ہے، تو جب انسان بے ہوش ہوتا ہے پھر وہ آگ کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں آ رہی ہے اس تک۔ ہم بھی اگر ہوش میں نہیں آتے، ہم بھی اگر نہیں جاگتے کہ آگے کیا ہے ہمارے اور کیا کیا چیزیں اس آگ کو بھڑکا رہی ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات۔ تو ہمارے اپنے ہی بدعمالیاں، جتنے بھی غلط کام ہیں، حقوق العباد میں زیادتیاں، اللہ کے عہد میں کمی، یہی چیزیں تو ہیں جو اس جہنم کو بھڑکا رہی ہیں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔